کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی زندگی کی آخری 10 سال کیسے گزرے گے؟ کیا آپ صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہوئے اپنی پسندیدہ جگہ پر ہنسے گے؟ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوگی، یا پھر ہاسپٹل کے ایک سرد کمرے میں سفید دیواروں کو گورتے ہوئے سوچیں گے کہ کاش میں نے اپنی زندگی کو تھوڑا اور سنبھالا ہوتا؟ یہ سوال آسان نہیں، لیکن آئیے اسی ایک کہانی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو دوستوں کی کہانی، ایک ہی عمر، ایک ہی خواب، لیکن بالکل مختلف انتخاب۔ دیکھتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی فیصلے ایک ہی زندگی کو کیسی دو الگ الگ رنگ دیتے ہیں۔ یہ ہے احمد اور عارف، 30 سال کی عمر، ایک ہی آفس میں جاب، ایک جیسے خواب۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے، ماں باپ کی خدمت کرے اور زندگی سے کچھ مزہ لے۔ لیکن ان دونوں کی سوچ میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ احمد بلیوز کہ زندگی ایک گفٹ ہے جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عارف کا ماننا ہے یار زندگی ابھی ہے، کل کا کل دیکھا جائے گا۔ احمد ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، اس لیے اپنی زندگی کو ایک بیلنس میں رکھتا ہے۔ عارف ہو تو بس موقع ملے تو جیو والے موڈ میں ہے۔ احمد کی زندگی ایک بیلنس ہے۔ ہر صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتا ہے، نماز کے بعد وہ تلاوت کرتا ہے اور 30 منٹ کی چہل قدمی، اور صبح کی دھوپ اسی دن کے لیے ریچارج کرتے ہے۔ گھر واپس آ کر وہ ناشتہ کرتا ہے اور آفس جاتا ہے۔ آفس سے واپسی پر وہ موبائل سے دور رہتا ہے، اس کی جگہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ رات کو وہ جلدی سوتا ہے، کبھی کتاب پڑھتا ہے، کبھی تسبیح کرتا ہے، کیونکہ احمد کا ماننا ہے اگر دماغ سکون میں ہو تو جسم خود تندرست رہتا ہے، اس کی زندگی منظم ہے۔ عارف کی زندگی ایک دوڑ ہے، لیکن بغیر کسی سمت کے۔ رات گئی تک ہو انسٹاگرام، نیٹ فلکس، واٹس ایپ یا دوستوں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے بھائی زندگی ابھی ہے، مزے کرو، لیکن صبح اٹھتا ہے تو سر درد اور تھکن۔ ناشتہ، ارے یہ تو ٹائم ویسٹ ہے، بس ایک کپ چائے پیتا ہے اور آفس کی طرف بھاگتا ہے۔ آفس میں کافی کی تیسری کپ ہاتھ میں ہوتے ہے، لیکن چہرے کی چمک غائب ہے۔ شام کو گھر آتا ہے تو موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ نیند ہو تو رات کی 2 بجے آتی ہے، اگر آتی ہے۔ عارف سوچتا ہے ٹینشن ہے، کام ہے، صحت کا ڈرامہ کہاں سے کروں؟ لیکن سچ یہ ہے کہ اس کی عادتیں اسے آہستہ آہستہ تھکا رہی ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کی دل میں بس گئی ہے۔ عارف کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن سکون کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ احمد کی زندگی اب بھی ایک ردم میں ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف عارف کی زندگی ایک افراتفری بن چکی ہے۔ رات کی جاگتی آنکھیں، کھانے کا کوئی وقت نہیں۔ اب اسے ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھانی پڑتی ہے اور ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہ فرق صرف جسم کا نہیں تھا، سوچ کا بھی تھا۔ احمد جانتا تھا کہ مینٹل ہیلتھ اتنی ہی اہم ہے جتنے فزیکل۔ جب کبھی اسے غصہ آتا تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ بات کرتا، جب پریشانی ہوتی تو وہ چپ بیٹھ کر تسبیح پڑھتا۔ وہ کہتا تھا دل کا سکون ہی اصلی دولت ہے۔ اس نے اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھا اور انہیں دل میں دبانے کے بجائے باہر نکالنا سیکھا۔ عارف نے سب کچھ دل میں دبا لیا۔ جب غصہ آتا وہ خاموش رہتا، جب تھکن ہوتی وہ خود کو اور مصروف کر لیتا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب مردانگی ہے، لیکن یہ خاموشی اس کے جسم پر بوجھ بنتے گئی، کیونکہ جب دماغ تھک جاتا ہے تو جسم بھی جواب دے دیتا۔ یہ کہانی صرف احمد اور عارف کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ایک اندر کا عارف جو جلدی میں ہے اور ایک احمد جو سکون میں ہے۔ فرق صرف ایک فیصلے کا ہے، آج کا فیصلہ، کل کی زندگی۔ تو سوچو تمہارے آخری 10 سال کیسے ہوگے؟ دوائیوں میں قید اور دوسروں پر بوجھ، یا ہوا میں آزاد اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے زندگی کے رنگ خود محسوس کرے گے؟ یہ فیصلہ آج آپ کی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ صحت کوئی بڑی قربانی نہیں مانگتی، نہ ہی جادو کی ضرورت ہے، یہ بس چھوٹے چھوٹے قدموں کی بات ہے۔ آج سے شروع کریں۔ صبح 10 منٹ اپنے پسندیدہ جگہ پر گزاریں، میڈیٹیشن، ایکسرسائز اور اچھا سوچیں۔ رات کو موبائل 1 گھنٹہ پہلے
بند کرے اور ایک اچھی نیند لے۔ اپنے دل کے بات شیئر کرے، چاہے ہو دوست سے ہو، فیملی سے یا بس خود سے۔ اور ہاں، اپنی صحت کے لیے ایک دن ایک چھوٹا سا وعدہ کرے، کیونکہ زندگی کی یہی چھوٹے قدم ہی آپ کا کل بناتے ہیں۔ آپ کی صحت، آپ کا فیصلہ۔